خواتین و حضرات السلام علیکم. اب کیا ہوگا کہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے کراچی کے حالات. گو ہمارا شو تو جیو پولیٹیکل ہے، لیکن کراچی دنیا کا اتنا اہم شہر ہے، گلوبل جیو پولیٹکس میں اس کا ایک بہت اہم کردار ہے. ہمارے پچھلے شو میں ہم نے پاکستان میں لینڈ مافیا کے نظام اور اس کے تدارک کو ڈسکس کیا تھا، اور یہ بھی ڈسکس کیا تھا اپنے اینالسٹ جمیل احمد خان صاحب کے ساتھ کہ اس کے کیا 3 چیدہ حل موجود ہیں. آپ اس ہمارے شو کو ہمارے یوٹیوب چینل اب کیا ہوگا پہ یا واٹ ول ہیپن پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی کے حالات ناگزیر حد تک خراب ہو گئے ہیں. بجلی، پانی سے لے کے بارشوں کے بعد پانی اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ وہ پانی جو کراچی والوں کو نصیب نہیں تھا، وہ گندا پانی ان کی گلیوں میں ان کی زندگیوں کو اور ان کے گھروں کو تباہ کرتا پھر رہا ہے. یہ ایک سال میں نہیں ہوا، یہ ایک دم نہیں ہوا. اس کے محرکات ہم سب سارے کراچی والے جانتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں سے 11 سالوں پہ محیط ہیں، اور یہ سب اسی سیاست کا نتیجہ ہے جو ایم کیو ایم، پی 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 اور اب پی ٹی آئی کے درمیان چلتی آ رہی ہے. اور اس سیاست کے نتیجے میں کوئی 2.25 کروڑ عوام یرغمال بنے ہوئے ہیں، اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اگر یہی حالات چلتے رہے تو آئندہ 10 سال میں بھی حالات اس سے برے ہی ہوں گے. اس سب کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ، فارمر بیوروکریٹ اینڈ ڈپلومیٹ جمیل احمد خان صاحب. سو جمیل احمد خان صاحب، ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ. جمیل احمد خان صاحب، جیسا آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے حالات، آپ خود کراچی میں ہیں اور آپ نے پچھلے ہفتے اور کچھ ہفتوں میں شدید ناگزیر حالات فیس کیے جو کہ شاید ہمیں اس سے پہلے کراچی میں دیکھنے کو نہیں ملے. حالات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک دن میں خراب نہیں ہوئے، بتدریج خراب ہوئے ہیں. ہر سال بارشوں کی وجہ سے پانی کھڑے ہونے کی شدت میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن ہماری صوبائی حکومت ہمیشہ کی طور پہ جیے بھٹو، لیکن کراچی کی عوام مردہ ہو یا زندہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کے کیا مضمرات ہیں، کیا احوال ہیں جو آپ نے ابھی کراچی کے حالیہ بارشوں میں دیکھے، اور اس کے بعد ہمارا وہی سوال کہ اب کیا ہوگا اور کیا گورنمنٹ کرے گی. آپ نے ایک مختصر سے سوال میں اتنے سارے آپ نے جواب رکھ دیے ہیں جو مجھے دینے پڑیں گے. در حقیقت ایک بہت عذاب کا سما دیکھا، اور اس سمے میں کرب دیکھا، آہو فغاں دیکھی، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو پیٹرول کے لیے کین لے کے ہر پیٹرول پمپ پر گھومتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو دوائیوں کے اسٹور کے فارمیسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا، اسپتالوں میں لوگ لائن لگاتے ہوئے دیکھا، اور ہر طرف ایک افراتفری کا سمے دیکھا. اس سے پہلے کراچی میں اس قسم کی حالات بہت سارے کراچی میں حالات ہوتے رہے ہیں. ایک دن میں 100 200 آدمی کا جاں بحق ہو جانا، 300 آدمی کا جاں بحق ہو جانا بھی کراچی نے دیکھا. کراچی میں اس سے پہلے بھی بارشیں آئیں، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے دعوے، بلند و بالا دعوے کیے گئے، بڑے بڑے سیاسی اسٹیٹمنٹس دی گئیں، اور پھر اس دفعہ بھی انہی الفاظ کو کسی اور شکل میں دوبارہ وہی اسٹیٹمنٹس سیاستدانوں کی طرف سے، چیف منسٹر کی طرف سے، بلدیہ کے طرف سے، باقی جو ادارے ہیں ان کے طرف سے وہی سلسلہ جاری رہا. یہاں تک کہ اس مرتبہ تو ڈیفنس میں بھی ایک بہت بڑا عذاب اور ایک بہت بڑا کرب رہا، اور اب بھی ڈیفنس میں اس وقت بھی فیز 6 میں پانی کافی کھڑا ہوا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو بہت پاش علاقہ کہلاتا ہے، بہت مہنگا علاقہ کہلاتا ہے کراچی کا. یہاں برین بھی رہتی ہے، یہاں پاکستان کی کریم بھی رہتی ہے. جب یہاں یہ حالت ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو وہ ہمارے غریب بھائی بہنیں ہیں جو ان کچی آبادیوں میں رہتے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. 42 افراد کے قریب جاں بحق ہو جانا ایک برسات میں، دنیا میں ہماری کیا جگ رسائی ہوئی ہوگی. آپ نے کہا نا جیو پولیٹیکل جو ہماری اس وقت
جس جگہ پر ہیں، جو ہماری سچویشن ہے، کراچی کا اس میں بہت کلیدی ایک کردار، نہ صرف کردار ہے، بس کراچی کی حیثیت ہے جو اس کی جغرافیائی ایک لوکیشن کے لحاظ سے۔ اب میں اس پوری تفصیل میں جانے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں، آپ کے ناظرین کے سامنے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ابھرتے ہوئے منظرنامے پر یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن اور جیو اسٹریٹجیکل سچویشن جو اب بن رہی ہے، اس میں کراچی گوادر اور ان علاقوں کی اور پاکستان کی کیا افادیت اور کیا اہمیت ہوگی، اس چیز کو مد نظر رکھیں۔ دنیا کی نظر اس وقت پاکستان پر ہے، پاکستان اسپاٹ لائٹ میں ہے، اسپاٹ لائٹ میں اس لیے ہے کہ اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں سی پیک بھی ہے، بی آر آئی بھی ہے، چائنا بھی ہے، یہ بلاک بھی ہے جس میں رشیا بھی ہے، ایران بھی ہے، ٹرکی بھی ہے، اور اس میں ایس سی او کے ممالک یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ممالک۔ جمیل احمد خان صاحب، ایک بات ہم نے اس میں بہت عجیب و غریب دیکھی کہ بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ اصولوں کو توڑنا اور ان پہ عمل نہ کرنا اقوام کے لیے ایک ایسا ناسور بن جاتے ہیں جس کی تدارک میں کئی سال لگ سکتے ہیں، اور یہی مسئلہ اب کراچی کے سامنے نظر آتا ہے۔ اربن پلاننگ کے بنیادی اصولوں میں سے ہے ٹوپولوجیکل سرویز۔ ٹوپولوجیکل سرویز صرف یہ بتاتے ہیں کہ آنے والا پانی کون سی جگہ اونچائی پر ہے، کون سی جگہ گہرائی پر ہے، اور اس ٹوپولوجیکل سرویز کے مطابق پھر پاپولیشن پلاننگ ہوتی ہے، نکاسی آب کا نظام بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اس پہ سیمولیشن رن کی جاتی ہے کہ کتنے ملی میٹر بارش پہ پانی نہیں کھڑا ہوگا، اور ان کا جو ڈرینیج سائز ہے، واٹر کی ڈرینیج کا سائز ہے، وہ کیسا ہوگا، کتنی لیکس ہوں گی، کتنے ڈیمز ہوں گے۔ تو بنیادی طور پہ اگر ہم یہ دیکھیں تو کراچی کا جو پرانا نقشہ تھا اس کو تو تباہ کر دیا گیا، اور نئے نقشے میں بھی، اور پرانی جگہ پہ جہاں پہ ہم کبھی بارش کتنی ہو جائے، شارع فیصل ہو، شارع قائدین ہو، ان بڑی بڑی سڑکوں پہ کبھی پانی کھڑا نہیں دیکھتے تھے، ڈیفنس کے اندر ہم پانی کھڑا نہیں دیکھتے تھے۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف نئی آبادیات جو بنی ہیں بہت ساری، جس میں آپ نے نیا ناظم آباد کے حالات دیکھے کہ، اور وہ حالات اس سال نہیں ہوئے، وہ ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے۔ تو مینس بے قاعدگیاں، بے ضابطگیاں، کرپشن، ان سب کا نتیجہ ہے کہ پورے نئی پاپولیشن بنی نیا ناظم آباد کی، جو کہ منگو پیر لیک کے اندر موجود ہے، رائٹ؟ اور وہاں پہ پچھلے سال بھی پانی کھڑا ہوا تھا، اس سال بھی پانی کھڑا ہوا، کسی نے نہیں پوچھا کہ اس کو الاؤ کس نے کیا کہ ایک لیک کے اندر اٹھا کے آپ نے آبادی بنا دی، ٹھیک ہے، اور جس کے اندر نکاسی آپ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ تو پوری آبادی وہ تباہ ہو گئی ہے، تباہ و برباد، پوری آبادی، کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پوری آبادی تباہ ہوئی ہو۔ ڈیفنس میں ایسا ہوا، یقینی طور پہ وہاں پر بھی کچھ خامیاں رکھی گئیں پلاننگ میں، زمین کو پہ مزید زمینیں بیچنے کے لیے۔ تو خامیاں تو مجھے پتا ہے کہ جو ریگولیٹرز ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور جو اربن پلاننگ کے بنیادی اصول ہیں ان کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہم کراچی کا حال دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ اربن پلاننگ کوئی آج کا، اربن انجینئرنگ کوئی آج کا موضوع نہیں ہے، اس کے بہت سارے اصول بلڈنگ کنٹرول کے اندر موجود ہیں، ریونیو لینڈ ڈپارٹمنٹ بھی اس کے مطابق بہت سارے فیصلے کرنے کا پابند ہے، قوانین بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو اب ایک، اور ہمیں بھی پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بلکہ ایک فورن آکوپیشن ہے کراچی پہ، ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ فورن آکوپیشن اس کی اقتصادیات، اس کی چیزوں پہ قابض ہے، اور اس سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ فائدہ کسی کو بھی نہیں پہنچتا سوائے ان لوگوں کے جن کی حکمرانی ہے PPP کے۔ تو یہ کرپشن کا نظام، یہ ساری باتیں شاید کراچی کے کسی بھی باشعور انسان کو پتا ہیں، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر آتا نہیں ہے۔ ابھی عمران خان صاحب نے بظاہر وعدہ کیا ہے کہ ہم 3 چیزوں پہ کراچی والوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، نکاسی آب، واٹر سپلائی، اور شاید بجلی کا انہوں نے تیسرا موضوع اٹھایا۔ تو اس کو آپ کہاں جاتا دیکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ریگولیٹ ہو پائیں گی؟ مسائل تو سب کو پتا ہے، حل کیا ہوگا، جو اب کیا ہوگا کا ہمارا سوال ہمیشہ رہتا ہے۔ میں اس کا احاطہ کر دیتا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد تھوڑا سا جیو پولیٹیکل تناظر میں کراچی کو بعد میں دوبارہ ڈسکس کر لیں گے۔ کچھ تو میں نے بیان کر دیا آپ کو، اور ہمارا امیج دنیا میں کتنا خراب ہو رہا ہے کہ ہم ایک برسات کو نہیں سنبھال سکتے تو ہم باقی تمام چیزوں کو کس طرح سنبھال سکیں گے۔ اور ہر سال وہی
بربادی وہی تباہی نظر آتی ہے. اس سال تھوڑی زیادہ اس لیے ہو گئی ہے کہ بارش زیادہ ہوئی ہے. خیر, تو ابھی آ جاتے ہیں آپ کے بات, آپ نے صحیح فرمایا, وہ چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا اس سے پہلے مشرف کی گورنمنٹ تھی یا اس سے پہلے باقی گورنمنٹس تھیں, کسی نے بھی پچھلے 40 سالوں میں اس شہر کی مالکی نہیں کی. اس شہر کی اگر مالکی کرتے, مشرف کے زمانے میں کوشش کی مشرف نے, کچھ پیسے بھی دی جنرل مشرف نے, اور وہاں اس وقت کے میئر احمد کمال نے, اس وقت مصطفیٰ کمال نے کوشش کی کہ اس کو بڑھائے, لیکن وہ سارے کے سارے انڈر پاس اور اوور پاس, 7 انڈر پاس جو اس وقت موجود ہیں, کچھ مصطفیٰ کمال کے زمانے کی اور اس کے بعد کے فلائی اوور وغیرہ, دیکھیں فری ایکسیس دے دیا ایئرپورٹ تک کا, بڑی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی طرح انڈر پاس بنا دیا, بڑی اچھی بات ہے. ایک غریب آدمی جو کہ مختلف علاقوں میں, لیاقت آباد میں رہتا ہے, ناظم آباد میں رہتا ہے, کچی آبادیوں میں رہتا ہے, مختلف علاقوں میں رہتا ہے, اس کو تو آپ نے سیلاب میں ڈبو دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پریورٹی غلط ہے. اگر مشرف کا زمانہ یا مارشل لا کا زمانہ یا پیپلز پارٹی کا زمانہ, میں اس پر بھی آ جاتا ہوں کہ سیاسی محرکات کیا ہیں اور کرپشن کے کیا محرکات ہیں, اور یہ سونے کی یہ مرغی جو سونے کے انڈے دیتی ہے اس کے پیچھے کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں. اور اب ذبح تقریباً ہونے والی ہے مرغی, اس کے بعد نہ انڈے رہیں گے, نہ مرغی رہے گی, نہ کچھ کھانے کو ملے گا, اور نہ کچھ معاملہ رہے گا. میں آ جاتا ہوں ایک ایک کر کے اس تمام باتوں پر. لیکن یہ ہے کہ پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے 40 سالوں میں کیا کیا بربادی. جتنے نالے ہیں, آپ نے کہا لیک, صحیح ہے, لیک پر انہوں نے آبادی بنا دی, نالوں پر اسکول بنا دیے, محتسب کا دفتر بنا دیا, بہت سارے سرکاری وہاں تنصیبات بنا دی, اور نالوں پر قبضے کروا دیے, نالوں پر بیچ دیا. یہ کرپشن کی بات جو آپ کر رہے تھے, ایک کثیر تعداد ہے جو نالے 260 اور 250 فٹ کے تھے, اب 40 فٹ کے رہ گئے, تو پانی جائے گا کہاں؟ پورا ایک کنکریٹ کا جنگل بنا دیا گیا بغیر کسی پلاننگ کے یہاں, جس میں کہ دیکھیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اپنی ریگولیشن صحیح نہیں کی, اس کے ساتھ جو نہ صرف ریگولیشن صحیح نہیں کی انہوں نے, بلکہ کرپشن میں ملوث رہے وہ ان سب بہت میسو ایسے کرپشن جس کا ریکارڈ آپ کو شاید ہی کہیں پاکستان میں تو خیر نہیں مل سکتا آپ اس کا ریکارڈ, یا سندھ میں بھی اس سے پہلے اس کا ریکارڈ آپ کو نہیں ملے گا. مطلب ایک کرپشن کی جو آخری حد ہوتی ہے, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کوئی حد رہے گی. وہ نہ صرف بلڈنگ کنٹرول, یو نیم اینی تھنگ, چاہے وہ کے ایم سی ہو, چاہے وہ کے ڈی او ہو, چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو, واٹر اینڈ سیویج جو کہ حکومت سندھ کے پاس ہے وہ ہو, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کہ حکومت کے سندھ کے پاس ہے, کچرا اکٹھا نہیں ہوا, نالے چوکڈ ہے, اور اس کی وجہ سے پہلے تو 250 فٹ کے نالے 40 فٹ رہ گئے, اس کے بعد اس میں کچرا پورے شہر کا, اس میں ٹنوں کے حساب سے کچرا اس کے اندر پھینک دیا گیا. اور اب یہ ہے کہ اس کی اگر آپ آج عمران خان کراچی میں آ کے بیٹھ بھی جائے, تو جب تک, جس طرح کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ جب تک اس کا ایک لانگ ٹرم پلان بنا کے اور شارٹ ٹرم میں اس مسئلے کو حل کریں تاکہ دوبارہ بارش ہو تو وہی سلسلہ نہ ہو, تو شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, اور اس کے بعد اتنا مشکل کام نہیں ہے. there is no rocket science. جس طریقے سے قبضے کرائے ہیں اس طریقے سے اس کو قبضے چھوڑوا کے مسمار کیے جائیں ان تمام پانی کی گزرگاہوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ آلٹرنیٹ دے دیا جائے. ان غریب لوگوں کو تو پتہ نہیں, ان کو تو آپ کو الاٹمنٹ لیٹر بھی آپ دے دیتے ہیں, ان کو آپ ان سے پیسے بھی لیتے ہیں, ان کو آپ نے آباد کر دیا, وہاں ان کا زمین لیز بھی کر دیتے ہیں, لیز بھی کر دیتے ہیں. تو دیکھیں اس شہر میں 68 بڑے نالے ہیں, 500 سے زیادہ چھوٹے نالے ہیں, اور سیوریج کا نظام بنا ہوا تھا, اور اسٹارم واٹر نظام بنا ہوا تھا. انہوں نے سیوریج اسٹارم واٹر کو ایک ساتھ ملا کے, نہ سیوریج رہا نہ اسٹارم واٹر رہا, تو پانی فلڈ ہو جاتا ہے. دنیا کا کون سا شہر ہے جہاں کے سیوریج اور اسٹارم واٹر کو آپ ساتھ میں ملا دیتے ہیں؟ تو اس لحاظ سے ایسا کہیں نہیں ہوتا, کیونکہ اسٹارم واٹر کو آگے کے پانی کے طور, صاف پانی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جی, اور اس کے سلوشن میں آگے چل کے دیتا ہوں. چلیں آپ کو پہلے تھوڑی سی اس پرابلم کی نظر آپ کو میں دہرا دوں آپ کو, اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ میں سلوشن بھی آپ کو بتاؤں گا. ہمارا کام صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نکتہ چینی کرتے رہیں, ہمارا کام ہے کہ ہم کچھ سلوشن کی طرف بھی آئیں اس میں, تاکہ آپ کے سننے والوں کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کے سلوشن موجود ہیں, دل برداشتہ نہ ہو. صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے ہمیں
اپنے ہاتھ میں وہ جھنڈا اٹھانا پڑے گا اور وہ آئینہ اٹھانا پڑے گا کہ ہم حکمرانوں کو بتا سکیں کہ اس میں آپ اپنی شکل دیکھ لیں، جو پچھلے 40 سال سے حکمران آتے رہے ہیں بشمول موجودہ حکمرانوں کے، تاکہ ان کی شکل جو اس وقت گندی ہو چکی ہے شکل، وہ ان کو دکھلا سکیں اور اسے کہا جا سکے، ان پہ پریشرائز کیا جا سکے کچھ کام سولوشن کے ساتھ. وہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. آپ دیکھیں کہ ہر سال کی آپ اخبار اٹھا رہے ہیں جب بھی بارش ہوتی ہے، آپ کو اسٹیٹمنٹس تقریباً آپ کو وہی ملیں گے جو ہر سال ہوتے ہیں، اور سال کے بعد پھر وہی کچھ نہیں، مطلب اسی تو اس میں ہم مسئلہ آ جاتے ہیں. جمیل صاحب، اگر ہم دیکھیں تو ہر سال بارش ہوتی ہے، ہر سال ناجائز تجاوزات جو بن چکی ہیں وہ مزید بن رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نالوں کی صفائی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ہر سال، کیونکہ ہمارے پاس ویسٹ ڈسپوزل سسٹم موجود نہیں ہے، اور سارا کچرے روڈوں پہ آتا ہے، اور روڈوں سے وہ پانی کی طرح نالوں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ نالے لٹرلی کچرے سے پھینک بھر دیتے جاتے ہیں ہیں. نالے میں جا کے. اور یہاں پہ جو جنک یارڈز بڑے بڑے ہوتے ہیں ہر بڑے شہروں میں، یہاں کے نالے بڑے وہ جنک یارڈز ہیں. ہمارے کراچی میں کوئی ایسے جنک یارڈ نہیں ہے، اگر ہو بھی تو ان جنک یارڈز تک کوئی نظام موجود نہیں ہے کہ اس جنگ کو کیسے پہنچایا جائے گا. تو لوگ اس کو نکال کے روڈوں پہ پھینک دیتے ہیں، ایک سے دوسروں کے گھروں کے سامنے پھینکتے ہیں، اور محلے میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن نہ ہمارے پاس ویسٹ ڈسپوزل سسٹم ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا ہمارے پاس یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، نہ صرف ہائیجین کے، اور یہی وجہ ایک طرف ہمارے نالوں کو چوک کرنے کی بنتی ہے، دوسری طرف قبضہ مافیا اس نے قبضہ مافیا کا قبضہ کو جو کئی دہائیوں سے اب بہت ساری جگہوں پہ موجود ہے، اور قبضہ مافیا تو بیچ کے جا چکی ہے. وہاں پہ وہ بیچارے لوگ موجود ہیں جو اپنی یا تو وہاں پہ رہتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ تو پاسبل نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ ریل لائن کو خالی کرانے کا پروجیکٹ جو کہ سپریم کورٹ کے ایبسولوٹ اتھارٹی کے ساتھ موجود تھا، وہ نہ ہو سکا، ابھی تک پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا، اور سرکولر ریلوے آج بھی نہیں چلتی کراچی میں. تو یہ کیسے ہو سکے گا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی چھوڑ دینا چاہیے، جو کہ میرا 2007 میں تجزیہ تھا کہ کراچی کو چھوڑنا پڑے گا، اور بہت سارے لوگوں نے چھوڑا بھی. یا پھر کراچی میں ایک اور الطاف حسین پیدا ہوگا، اور خرابیاں مزید جنم لیں گی. نہیں، وہ علاج نہیں ہے اس کا، نہ چھوڑنے کا علاج ہے. کراچی کو بہت بہتر طریقے سے دوبارہ ریسٹور کیا جا سکتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ جب ہمارے کیسے سیاستدان. ریسٹور کیا جا سکتا ہے جب میں سنسیئرٹی بتاتا نہیں ہوں ہے؟ اس کو. جب تک نہیں آپ کو کراچی کے باسی، کراچی کو جب مصطفیٰ کمال تھے اور نعمت اللہ خان صاحب تھے تو ہم نے کراچی میں پروگریس دیکھی. جب کراچی کے لوگ کراچی پہ حکومت ہی نہیں کریں گے، باہر سے آ کے استعماری قوتیں پی 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 کی لاڑکانہ سے آ کے پی پی ٹی آئی اب مسلط ہو گئی ہے پورے کراچی کو، ایک استعماری نظام نے جو کہ ملک کے جاگیرداروں نے گھیرا ہوا ہے، اور ایک امپیریلسٹ آکوپیشن فورسز کراچی کو پہ حکومت کرتی ہیں، جو کہ وہ جو آپ اور بات جو کر رہے کہ ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں 140 ہے ہمارے دستور پاکستان کا ایسا 140 سے ہے. اس کے مطابق آپ کی بات درست ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے، چاہے وہ قمبر علی خان میں ہو، لاڑکانہ میں ہو، دادو میں ہو، یا نواب شاہ میں ہو، یا کراچی میں ہو، ان کو ان کے اختیارات دیے جائیں، اور ڈیولوشن آف جو پاور تھی یہی کانسٹیٹیوشن میں 18th امینڈمنٹ کو ہی چلے، جس کی کہ بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی، ہر طرف سے. تو اس کو ہی اگر لے لیں تو اس کو امپلیمنٹ کر دیں. وہاں پیسے تو لے لیتے ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ سے، لیکن نیچے اس کو پاس آن نہیں کرتے ہیں، جو کہ پروونشل جو فائنانس کمیشن ہے اس کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کرتے ہیں، سارے پیسے ہڑپ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. خیر، جو آپ نے بات کی کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے، لیکن میں چیزہ باتیں بتا دوں، شاید پروگرام کا آدھے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے. کہ دیکھیں اس برسات میں جس طرح میں بتا رہا تھا، جہاں بحق ہونے والے لوگ، یہ ہم پر لوگ ہنسیں گے کہ برسات میں 50 آدمی آپ کے جہاں بحق ہو جاتے ہیں، برسات کی نظر ہو جاتے ہیں. کراچی میں ورلڈ وار 2 میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ وار 2 میں جب سولجرز یہاں آتے تھے تو ان کے کمانڈر ان کو کہتے تھے کہ آپ ایسٹ کے پیرس میں جا رہے ہیں، کراچی میں جب ان کی جہاز بندرگاہ پہ ہوتا تھا. اس وقت کراچی تقریباً 60% سے زیادہ ریونیو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہا ہے، 90% سے زیادہ ریونیو اس وقت سندھ کو دیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بتایا سونے کی انڈے دینے والی مرغی، اس کو تھوڑا سا مزید تفصیل سے میں آپ کو بیان کروں گا. اور اس کے بعد نہ بجلی ہے، نہ یہاں پانی ہے. آپ اندازہ کریں 3 دن اس شہر میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، 2.5 سے 3 دن تک. اب تک موبائل آج تک نہیں ہے، چوتھا دن جا رہا ہے.
کچھ کمپنیز جو ہے جیز کی ہو گئی اور کمپنی ہو گئی, بڑے بلند بانگ دعویٰ کرتے ہیں, وہ ان کے نیٹ ورک نہیں ہے, کہتے ہیں کہ جی پانی کھڑا تھا ہمارے ٹاورز پہ, ہمارے جنریٹر وغیرہ میں پانی آ گیا تھا, اور بہت سارے بہانے ان کے بھی ہیں, کچھ جینون بھی ہے, کچھ ویسے بھی ہیں. اور اس کے بعد فیول, یعنی کہ جو فیول ٹینک تھے یعنی بڑے بڑے پیٹرول پمپوں کے, اس کے اوپر پانی آ گیا, وہ کنٹامینیٹ ہو گئے. تو آپ اندازہ کریں کہ سونے کی انڈے دینے والی مرغی کو ہر آدمی نے انڈے اس کے بٹورے ہیں, سونے کے انڈے کھائے ہیں, لیکن اس مرغی کا خیال کسی نے نہیں کیا. اور یہ مرغی کو ذبح کرنے کے نے بھی جو کمٹمنٹ کی تھی, KEC کا تو کیا آپ کو حال بتایا جائے, کرپشن کی بات ہو رہی ہے. $20 ملین تو نواز شریف کے حصے میں جو آئے تھے اس کرپشن میں, وہ تو منظر عام پر ہے نا. ہر پارٹی نے پیسے لیے ہیں, چاہے وہ PTI ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے PPP ہو, ساروں نے اس سے نقوی سے, عارف نقوی سے پیسے ساروں نے لیے ہیں اس میں. اور اس میں بہت سارے پروگرام, بہت سارے مقامات. تو عارف نقوی صاحب پہ ابھی تک نیب کا نہ کوئی کیس بنا اور نہ پیسے لینے والوں پہ, اس نہیں, کے لیکن کرپشن کے سلسلے میں اب تک کوئی نیب کا کوئی کیس بنا ہے؟ انٹرنیشنلی جو امریکن کیس کیا ہوا ہے اس کا, اس سے وہ جان چھڑانے بننا چاہیے تھا نیب پر. ہمیں اس ملک کے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس ملک کا ایک شہری جو باہر کاروبار کرتا ہے, سبز باغ دکھلاتا ہے, باہر سے باہر نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو, ان کو پیسے دے دیتا ہے, اور اس کے بعد اپنے نرخ پر بجلی ایگریمنٹ کرتا ہے, اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بیڑا غرق کرتا ہے اس کا, KEC کا, اور پورے شہر کو عذاب میں, نہ صرف عذاب میں ڈال دیتا ہے. کمٹمنٹس کی گئی تھیں لائنز کے ساتھ, انڈر گراؤنڈ کمٹمنٹ, ٹرانسمیشن لائن ایکسپینشن, نہ پروڈکشن کی کمٹمنٹ پوری کی گئی, نہ پروڈکشن کی کمٹمنٹ پوری کی گئی, نہ اپ گریڈیشن کے ساری لائنیں جو ہے انڈر گراؤنڈ ہوں گی, نہ اپ گریڈیشن کی کمٹمنٹ پوری کی گئی, بلکہ نہ ڈسٹریبیوشن. تانبے کی تاریں جو اربوں روپے کی ہیں نکال کے بیچ کے کھا گئے اور دوسری تاریں لگا دی. خیر اس پہ تو بہت بڑی لائن لاسز کی کمٹمنٹ کو بھی, لائن لاسز کی اس شہر میں بالکل, اس شہر میں 2 بڑے پورٹس ہیں, دونوں کا آپریشن سسپینڈ رہا. اب آپ بتائیں کہ ہم ایکسپورٹ کی باتیں کرتے ہیں, جو ہمارے آرڈر لائن اپ ہوئے ہوئے تھے وہ آرڈر ڈیلے ہو رہے ہیں, ہم سے کون خریدے گا, ہماری ایکسپورٹ تو پہلے ہی اتنی نیچے ہے. تو آپ ایک برسات میں دیکھیں کہ کتنی زیادہ ڈیواسٹیشن یہاں ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے ایکسپورٹ, بہت سارے معاملات. میں اس کو ادھر چھوڑتے ہوئے آگے آپ کی طرف میں چلتا ہوں کہ اب اس کے سلوشن ہم کیا دے سکتے ہیں. پیپلز پارٹی گورنمنٹ 2008 سے یہاں ہے, ٹھیک, اور اس پہ اگر وہ اس وقت کوئی بہانہ بنائے, کچھ جو ان کے اختیار میں تھا, سالڈ ویسٹ کا تھا, واٹر اینڈ سیویج کا تھا, 2-3 ڈسٹرکٹ ان کے پاس ہیں کراچی کے, پورے آپ سندھ کو دیکھ لیں, کھنڈر بنا دیا ہے. میں صرف کراچی کی بات نہیں کروں گا, کراچی سندھ کا دل ہے اور سندھ کراچی کا جسم ہے, لیکن یہ ہے کہ ادھر کی بھی حالت دیکھیں. اتنے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے سندھی بھائی, انٹیریئر سے آپ جہاں چلے جائیں, جو اس برسات میں ہوا ہے, میں اگر وہ گنوانا شروع کروں تو آپ کو 3 پروگرام کرنے پڑیں گے, ٹھیک. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو مشرف کے زمانے کا بتا دیا, واٹر اینڈ سیویج کا انفراسٹرکچر. چلے سندھ میں جو ہوا بھٹو زندہ ہے, وہ ان کو ووٹ ملتا ہے, وہ ان کا ووٹ بینک ہے. کراچی سے کیا تعلق ہے؟ کراچی پہ تو جابرانہ تسلط ہے, نہ ان کا ووٹ بینک ہے, نہ ان کا کوئی تعلق ہے. اسی کو تو غازبانہ قبضے کی ڈیفینیشن یہی تو ہے. میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کر دوں نا آپ کو, کہ یہ درست ہے کہ لوکل باڈیز کے لیے جو آرٹیکل میں نے ابھی بتایا دستور میں 140A ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا, پروونشل گورنمنٹ نے نہیں کیا, تو اس کا کوئی حساب کتاب تو ہونا چاہیے نا کہیں نہ کہیں. عمران خان کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں کہ اس کا حساب کتاب لے کہ بھائی آپ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر رہے ہو. ایک دستور ہے, دستور امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے, اور اگر پروونشل گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے تو کم از کم کچھ اور نہیں تو آپ کوئی شخص تو پٹیشن لے کے چلا جائے سپریم کورٹ میں, گئی بھی ہوئی ہے پٹیشن, سپریم کورٹ سے بھی التماس ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے, تاکہ جو دستور میں دیا ہوا ہے اس دستور کے مطابق عمل ہو جائے. تو چاہے وہ پھر وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک, اب مثال کے طور پر دادو کا چیف منسٹر ہے, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو خیرپور پر بھی مسلط ہے, کیونکہ اس نے ڈیوالو ہی نہیں کیا ہے, اس نے پیسے نہیں دیے خیرپور کو, اس نے جیکب آباد کو پیسے ہی نہیں دیے جو دستور پاکستان 140A میں دیا ہوا ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں اس میں. تو اصل بات آپ کی بات درست ہے کہ جب لالچ آ جائے, کرپشن آ جائے, وہ سارے پیسے انہوں نے کسی غریب
دہی والے اور چنے والے اور چھولے والے کو آپ نے دے دیا دیکھ لیا کہ منی لانڈرنگ اس پر کتنی ہوئی، اربوں روپے کس طرح باہر گئے ہیں، اور اس پہ ریفرنسز چل رہے ہیں ابھی، اور بڑے بڑے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جمیل تمام پہ احمد خان صاحب، ریفرنسز وہ چل رہے ہیں۔ ریفرنسز چلنا وہ سب آئی تھنک وقت اس سے آگے نکل چکا ہے. اب یا تو انصاف یا انقلاب کی طرف چیزیں کراچی اور پاکستان کے حوالے سے جا رہی ہیں. ہاں، دنیا کیا کی تاریخ یہی کراچی صوبہ الگ ہونا کتنا ناگزیر ہے؟ اور اس کا ناگزیر ہی نہیں، یہ تو لازم ہے بلکہ، کیونکہ میرا یہ تو جو حاکمانہ اور جابرانہ فورسز ہیں ان سے صوبہ الگ کیے بغیر سے کم پہ تو بات آگے نہیں ہو سکتی. نہیں، اس کو میں دوسرے طریقے سے ایک میں بیوروکریٹ کے طور پر دنیا کے مختلف ممالک کے جو میں نے نظام میں رہا اب آپ ہوں، شوگر کوٹ کریں گے سر کام باتوں کیا کو، ہے۔ حقیقت تو یہی ہے. نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 54 پروونسز کے لیے یحییٰ خان کے زمانے میں سروے ہوا تھا، اور وہ تقریباً ہونے والا تھا، چھوٹے یونٹ بنا کے مینیجیبل۔ ہم نے اس کو ایک سینسیٹیو ایشو بنا دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم نے صوبے کی بات کی تو یہ سیلاب شلاب اور یہ پانی شانی اور یہ کراچی کا امپروومنٹ ادھر ہی رہ جائے گا، اور یہ سارے کا سارا معاملہ الجھ کے رہ جائے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا جو موجودہ فل فور پرابلم ہے، ایک جو پرابلم سامنے آیا ہے، اس کو ہم سیاست اور سینسیٹیوٹی جو سندھ کی ہے اس کی نظر اور اس کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ اس کی بھینٹ اگر ہم نے چڑھا دیا تو نہ کراچی کا مسئلہ ہوگا حل، نہ سندھ کا ہوگا۔ اب اگر برہا بات سوال صوبوں کا، ان کنسلٹیشن صوبے بالکل بن سکتے ہیں، یہ تو پورا تیار ہو چکا تھا یحییٰ خان کے زمانے میں، لیکن جو سینسیٹیوٹی اور جو مسٹرسٹ پیدا کر دیا گیا ہے اس معاشرے میں، اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، وہ مسٹرسٹ کی وجہ سے ابھی صوبہ بنانا ایک خون خرابے کی طرف جانے والی بات ہے۔ اس وقت صوبہ بنانے کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں دانائی نہیں ہے۔ میں سندھ کا رہنے والا ہوں، میں سندھی ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ میں اردو زبان بولنے والا سندھی ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں سندھ کی سینسیٹیوٹی کو سمجھتا ہوں۔ ہم نے اس وقت مسئلے کو حل کرنا ہے، صوبہ بھی بن سکتا ہے، لیکن پہلے آپ اتنا بڑا کیک تیار کرو کہ اس کیک میں سے ساروں کو حصہ ملے۔ کراچی وہ شہر ہے کہ جو آپ کو اتنا بڑا کیک تیار کر کے دے سکتا ہے کہ پورا سندھ اس پہ کھا سکتا ہے اور پورے سندھ کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ 50 صوبے بنا دیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کا ایک جمیل مسٹرسٹ احمد کا خان لیول صاحب، جو ختم ہونا کراچی چاہیے۔ والے جو پانی میں جن کے بچے مر رہے ہیں بجلی سے، پانی سے ڈوب کے، اور اس وقت اپنے گھروں کی چھتوں پر ہیں یا اپنے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، اور اگلے سال بھی ہوں گے اور اس کے اگلے سال بھی ہوں گے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے وہ 100 سال تک ایسے ہی رہیں گے. تو اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جوہی میں لوگوں کو اب بھی سانپ ڈس رہے ہیں، لوگ آسمانوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ اس گورنمنٹ کے نیچے آج تھر میں سیلاب آیا ہے، لوگ روڈوں پر اس وقت پڑے ہوئے ہیں۔ اس گورنمنٹ کے نیچے آپ اگر دیکھیں تو دادو میں اس وقت کیا حشر ہو رہا ہے، نواب کراچی شاہ والوں کو میں، تو آرگیومنٹ سکھر میں۔ ہے کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ووٹ نہیں دیا، آپ بھی نہیں، ووٹ نہ دیں، ان سے تعلق جان بالکل چھڑا ہے، لیں. اگر یہ ملک ایک ہے اور یہ ہم نے صوبہ ہے تو جمہوری تعلق ہے۔ نظام کے تحت ہم پہ وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیا ہے. اگر ان کا کنٹرول نہیں ہے تو ہم اس جمہوری نظام کو نہیں مانیں گے، اور تو جمہوری نظام میں پھر گنجائش موجود ہے کہ صوبہ الگ بنایا جائے اور ہم صوبہ الگ بنائیں گے. آلریڈی پٹیشن چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے لیے، تو لوگ اسی لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں جب تک یہ دستور ہے اس وقت تک جو سلوشن کنسلٹیٹیو سلوشن ہے اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ ہمیں ایسے کسی پوائنٹ اور کسی نقطے کی طرف نہیں جانا ہوگا جو سینسیٹیوٹی کی طرف لے جا کے خون خرابے کی طرف لے کے جائے اس سٹیج پر۔ خون وہ خرابہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، 60 لوگ مظلوم مرے، وہ بھی تو خون خرابہ ہی ہے. اگر خون جی ہاں، خرابہ لیکن کسی 60 کے دیکھیں غاصب کے آگے خاموش رہنا ہے تو خون خرابہ ہی ہے. 60 سینسیٹیوٹی کے کی طرف لے 60 جانا 60 کے آگے 60,000 آدمی ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ہے کہ آپ بات جو اب کر یہ تو رہے ہیں فیڈرل درست گورنمنٹ کا ہے۔ کام ہے کہ یہ اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرتی ہے، کیونکہ 60,000 سے کافی 6-7 لاکھ ہو چکے ہیں پچھلے 20 سالوں میں ان سب مسائل کی وجہ سے. جہاں شاید 60,000 اور. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ رہا تو نظام ظاہر ہے اس طرح چل نہیں سکے گا، پھر اس نظام میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لانی پڑے گی۔ اگر آپ اس بحث میں چلے گئے تو پھر کانسٹیٹیوشنل بحث ایک لمبی بحث ہو جائے گی، اور میں نہیں سمجھتا آپ کو سلوشن میں جلدی دے دیتا ہوں۔ کانسٹیٹیوشنل بحث اگر کبھی کریں گے ہم تو ایک پروگرام رکھ لیں گے کہ اس کے کس قسم کا نظام اس ملک کو چاہیے،
اس پر بھی ڈسکس کر لیں گے. یہ جمیل صاحب، نظام دیکھیں انقلاب کون سے کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کرتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن تو انقلاب کے بعد بنایا نہیں جاتا تو انقلاب پھر کروڑوں لوگوں کی قربانیاں بھی مانگتا ہے. اس نہج پہ نہیں پہنچنا چاہیے ابھی. ہمیں اس کے علاوہ سلوشن مل سکتا ہے. اس سلوشنز پر اگر پروگرام رکھیں گے تو وہ سلوشن بھی دیا جائے گا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرنا کیا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا تو معلوم ہو جائے گا آپ کے ناظرین کو بھی کہ کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. نیک نیتی، اب نیت تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ بڑا ایک میٹا فزکس کے مطابق اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، لیکن سلوشن آ رہا ہے. اور اگر نہیں آیا تو آپ والی بات، لوگ سڑکوں پہ ہوں گے. اس کو آپ سیول وار کہیں، اس کو نافرمانی کہیں، اس کو آپ انقلاب کہیں، اس کو آپ جو بھی کہیں، لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. لوگ اتنا عرصہ اس طرح اس عذاب میں رہ نہیں سکتے. آپ سن لیجئے، فاسٹ ٹریک گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ پلان دینا پڑے گا. اس کے لیے لیجسلیشن پروونشل سائٹ پر، فیڈرل سائٹ پہ جو بھی کرنا ہے اس کو کریں، مرج کریں. کراچی میں تقریباً کوئی 15-20 قسم کے اٹونومس اتھارٹی بن گئے ہیں جو کوئی کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ بھی تو دیکھ لیں نا. ان تمام کو ایک امبریلا کے انڈر میں لانا پڑے گا اور وہ اسٹرکچرل چینج کر کے لانا پڑے گا. اسی طرح دیکھیں کے پی ٹی ہے، ڈی ایچ اے اس وقت اپنا کر رہا ہے، کے پی ٹی اپنا کر رہا ہے، ریلوے اپنا کر رہا ہے، کینٹونمنٹ بورڈ اپنا کر رہا ہے، سندھ گورنمنٹ اپنی کر رہی ہے. تو وہ بھی تو دیکھیں نا. اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. تو جو صحیح بات ہے اس کو کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا جائے کہ اس کو ایک امبریلا میں لے آئیں. All these people should be responsible to one authority, and that should be legislated. Only then you will have آپ اگر uniformity ایسی باتیں in کریں گے solution of the. تو وہ 18ویں ترمیم آ جائے گی اور یہ ساری بات 18ویں وہ اسی ترمیم لیے کے میں نے کہا نا کہ نیچے دب کے ختم ہو جائے گی. نہیں اس میں 18ویں ترمیم نہیں آئے گی. جو میں نے بات کی ہے لوکل گورنمنٹ کا، آلریڈی میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دے دیا ہے. اور میں آپ کو آلریڈی بتا رہا ہوں کہ ایک اتھارٹی کے نظام میں لانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل تبدیلی نہیں، رولز میں تبدیلی لانی پڑے گی اس میں. اسی اور دوسرا یہ کہ رائٹ سائزنگ آف دا اسٹاف. ہم نے جو لوگ اپنا کام نہیں جانتے ہیں، جو لوگ سوئپر بنا دیا ہے ہم نے ایم اے پاس لوگوں کو، تو ظاہر کام پر تو نہیں آتے ہیں. تو ہمیں رائٹ سائزنگ کرنی پڑے گی پورے سندھ میں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، کے ایم سی ہو گیا، کے ڈی ہو گیا، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو گیا، وہ پی آئی ہو گیا، ہر جگہ کرنی پڑے گی. اس تو کے لیے بنیادی طور بل پہ اگر ہم چاہیے. عمران کنکلوڈ خان نے کریں، کہا تھا ہم کنکلوڈ کریں تو اس کے دو بڑے کراچی کے لیے پورا ایک ویسٹ ڈسپوزل نظام کو مربوط طور پہ چلانا پڑے گا تاکہ ویسٹ بالکل سالڈ ویسٹ کا ہے، اس کو صحیح طرح چلانا پڑے گا. اور اور نمبر دو ہمیں پبلک ساری ٹرانسپورٹ جو ہے اس کا سسٹم بنانا ہوگا. بلڈنگ کنٹرول کو ریفارم کرنا ہوگا. فائنینشیل پلان کو لے کے آنا پڑے گا ہمیں دوبارہ، جو کہ میں نے آپ کو دستور کا بھی حوالہ دیا. تو پھر یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی. سلوشن اس کا ہے بغیر کانسٹیٹیوشن کی طرف جائے ہوئے، بغیر اس جھگڑے میں پڑے ہوئے. ہم اس میں چند رولز کو چینج کر کے اور چند بل کو لوور لیول پہ، پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ لا کے ہم یہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہونے والا ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو آپ والی بات، تو پھر لوگ سڑکوں پر ڈیفینیٹلی آ جائیں گے. چلو جمیل صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ کے کچھ آخری الفاظ کے ساتھ، کسی خوبصورت شعر کے ساتھ ہم اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. نہیں، میں تو بڑے دل کے جلے ہونے کے انداز میں نے چند لائنیں میرے ذہن میں آئیں. کچھ میں نے کہیں، کچھ اور کسی کی بھی ہیں، تو میں ساری ملا کے سنا دیتا ہوں. نہ گاڑیاں، نہ بجلیاں، نہ کشتیاں، نہ کوئی چارہ گر یہاں. چاروں طرف عذاب ہے، اب زندگی خراب ہے، اب زندگی خراب ہے. لیکن اب اس کے بعد آپ آگے بھی سنیں. چنے تھے جس قدر گلاب، خار خار ہو گئے. بنے گئے تھے جتنے خواب، تار تار ہو گئے. گلاب ہیں نہ خواب ہیں، عذاب ہی عذاب ہیں. چمن کو پھر بہار دو، میرا شہر سنوار دو. یہ دل یہ جان وار دو، میرا شہر سنوار دو، میرا شہر سنوار دو. چلیں جمیل صاحب، آپ کے شعر کے ساتھ اور اس زاویے کے ساتھ کہ شہر سوار وہی سکتا ہے جس کا گھر ہو. باہر سے آ کے کوئی نہیں سنوارے گا، اور اس کے لیے شاید اس گھر والوں کو اختیارات چاہیے ہوں گے باہر کے قبضے کو چھوڑ کے. تو اس کے ساتھ ہم اس خوبصورت شعر کے ساتھ آپ سے خدا حافظ چاہیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے لینڈ مافیا کے حوالے سے ہمارا ایک ڈیٹیل پروگرام یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں لینڈ مافیا کا کیا نظام ہے. اور اس پروگرام کے آخر میں ہم نے یہ کہا تھا ان بارشوں سے پہلے کہ آنے والی بارشوں میں لازمی طور پہ مزید تکلیف کا سامنا کراچی کی عوام کو کرنا پڑے گا.
اس پیغام کے ساتھ ہمارے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے آپ کے میزبان خرم حسین اور جمیل احمد خان صاحب ہمارے اینالسٹ اور سینئر تجزیہ نگار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.